صلی اللہ علیہ یا حسین صلی اللہ علیہ یا حسین صلی اللہ علیہ یا حسین صلی اللہ علیہ یا حسین. عزاداری کرتے کیوں ہیں اس کا بھی مختصر میں جواب دے دوں کہ شیعہ مجالس عزا کرتے ہیں اور انہیں عزاداری حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاص لگاؤ ہے. بے پناہ امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں. عزاداری میں نہ دن کا چین دیکھتے ہیں نہ رات کی نیند دیکھتے ہیں. فرش عزا پہ اپنے آپ کو لے جانا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں، اس کو میں 4-5 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. پہلا اس کا حصہ یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت اور محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میری قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. مودت اور محبت میں بھی ایک فرق ہے. مختصراً یہ کہ ہم جسے بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں اسے قربان کر دینا، یہ محبت کے دائرے سے آگے کا ایک وسیع علاقہ ہے. تو اللہ نے محبت اہل بیت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے ذریعے عزاداری امام حسین کا مطالبہ کیا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ شاعر الہی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، ان کی عزت، ان کا احترام، اس کا بھی حکم ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے. اور سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ شاعر الہی کی تعظیم کریں، یہ تقوی الہی میں سے ہے. امام حسین کی عزاداری سے ہمیں اللہ کا وہ دین یاد آتا ہے، اللہ کی باتیں یاد آتی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں یاد آتی ہیں. لہٰذا یہ تقوی الہی کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے. لہٰذا حکم خدا کے مطابق ہم عزاداری حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. اگلا حصہ یہ ہے کہ پوری انسانیت تک عدالت کا پیغام ہم عزاداری کے ذریعے پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. ظلم و جور کے اس بھرے بازار میں اگر عدالت کا پرچم جس معاشرے سے اٹھ رہا ہے اس معاشرے کا نام عزاداری ہے. خوبصورت. عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ ظلم و جور کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا. آج جہاں ظلم و جور کے سامنے بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے، وہاں عزاداری جس ملک میں ہو رہی ہے وہ سر اٹھا کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہم پرچم حضرت عباس علیہ السلام اٹھاتے ہیں، دل میں امام حسین کا غم رکھتے ہیں، لہٰذا ہم کسی ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے. یہ عزاداری کا ایک بہترین پیغام ہے کہ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں تاکہ ظلم کا ہم مقابلہ کریں، ظلم کو اس کی اوقات بتائیں. اس کے بعد اگلا حصہ یہ ہے کہ عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مظلوموں کی امداد کی جا سکے، مظلوموں کی مدد کی جا سکے، اور ظالموں کی ببانگ دہل ہم مخالفت کا اعلان کرتے ہیں. امام حسین کی عزاداری اعلان ہے اس بات کا کہ ہم ہر ظالم سے مخالفت رکھتے ہیں، ہر ظالم کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، چاہے کسی دور کا بھی ظالم ہو، ہمارے دور کا ظالم ہو یا ماضی کا ظالم ہو، ہم ظالموں سے نفرت کرتے ہیں. اگلا حصہ یہ ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو، محمد والے محمد علیہ السلام کو جو فضائل عطا کیے، لیکن اس دنیا نے فضائل کو دیکھنے کے باوجود جو مصیبتوں سے ہمکنار اہل بیت علیہ السلام ہو کے ان تکلیفوں کو ہم یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں، اشک فشانی کرتے ہیں. یہ عزاداری کے ذریعے ہمارا بہترین ایک کار خیر ہے. اگلا حصہ کہ ہم عزاداری کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مرتبے جو اللہ نے انہیں مرتبہ عطا کیا اسے یاد کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس رہبران قوم کے ماننے والے ہیں کہ جس کو اللہ نے وجہ اللہ بنایا، ید اللہ بنایا، عین اللہ بنایا. یہ وہ قبیلہ ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد خانہ کعبہ بھی کہتا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو خانہ کعبہ کا تقدس ختم ہو گیا ہوتا. اگلا حصہ یہ ہے کہ اس عنوان سے بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں جو اس وقت حیدر ٹی وی کینیڈا کے اس
بڑے پروگرام کے ذریعے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے ہمارے لیے. ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام وہ ہے کہ جو خون حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقام لینے والے ہیں. وہ زمین آسماں پہ قائم ہے, ذکر تیرا جہاں پہ قائم ہے, لے گا خون حسین کا بدلہ, قائم اپنی زباں پہ قائم ہے. تو ہم عزاداری اس لیے بھی کرتے ہیں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا کما حق دفاع کرنا. آج دیکھیں ادھر ادھر سے بنی امیہ کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے ناجائز کیڑے مکوڑے جو اپنی نجیس زبان سے نجیس گفتگو کرتے ہیں, اس عزاداری کے ذریعے ہم ولایت اہل بیت علیہ السلام کا اپنی کوششوں کے مطابق, اپنی طاقتوں کے مطابق دفاع کرتے ہیں اور ظالموں کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. شیعان حیدر کرار, عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ لوگ کہ جو شیعہ سے قریب ہو رہے ہیں, جنہیں معلوم ہو رہا ہے عزاداری کے ذریعے کہ ایک دین ہے کہ جو واقعاً روشن دین ہے, وہ دین ہے کہ جس کے ذریعے ہم نجات پا سکتے ہیں. تو عزاداری کے ذریعے ہم ایسے حق کے متلاشی افراد کو ایک پلیٹ فارم عطا کرتے ہیں, ایک بک ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, ایک یونیورسٹی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہاں بغیر کسی خرچ کے آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر, آپ کے ظرف میں پاکیزگی ہے تو وہ حسین کے جو عاشور کے دن حر کو بخش کے حر علیہ السلام بنا سکتے ہیں, تو وہ کسی کو بھی امام حسین علیہ السلام مقام اور منزلت عطا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو ہم دین کی صحیح نالج, دین کے حوالے سے صحیح میسج دے سکتے ہیں اس عزاداری کے ذریعے. لہٰذا ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. اور آخری یہ کہ مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کو ہم اس عزاداری کے ذریعے بیان کرتے ہیں, چاہے وہ رسائی ادب ہو, مرثیہ ہو, نوحہ ہو, سلام ہو, یا پھر اپنی خطابت کے ذریعے فضائل اور مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام کو بیان کر کے ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کا بہترین میسج پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. یہ مختصر ہے.